نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین کرام، سورۃ الرحمن کا مرکزی دعویٰ شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر چیز میں برکت نازل کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ خلاصے میں عرض کیا تھا کہ شروع میں 9 دلائل عقلیہ آئیں گے اور پھر تخویف، عذاب سے ڈراوا۔ عذاب سے ڈرانا بھی یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ویسے شبہ ہوتا ہے نا کہ آیات عذاب کی ہیں اور آگے ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو عذاب نعمت کے ذکر کے بعد تو یہ سمجھ آتی ہے، عذاب کے ذکر کے بعد یہ کہنا کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ محترم سامعین، عذاب کا ذکر کرنا بھی شفقت پہ مبنی ہے۔ یہ بڑی سزا ہوگی، یہ اس تکلیف کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، اس طرح کے حالات تمہارے ساتھ پیش آ سکتے ہیں اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانی۔ تو یہ سمجھانا یہ ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جس طرح رستے میں اللہ نہ کرے کسی جگہ ڈاکہ پڑا ہو تو آپ کو کوئی آپ اس رستے کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، رستے میں کوئی مل جاتا ہے، یار ادھر نہ جانا، ادھر آگے ڈاکہ پڑا ہو، تو اس کا ڈرانا آپ کے لیے نعمت ہے کہ اس کے بتانے کی وجہ سے، اس کی تنبیہ کی وجہ سے آپ اس ڈاکے سے بچ گئے۔ تو قیامت کے دن جہنم کی صورت میں، جہنم کے عذابوں کی صورت میں جن تکالیف کا ہمیں سامنا کرنا ہے، ان سے اللہ ابھی سے ہمیں متنبہ کر رہے ہیں، اللہ ابھی سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان عذابوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو بلا شک و شبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو عذاب کا ذکر کرتے ہوئے، قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جس دن سور پھونکا جائے گا نا، زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ نہ کرے شدید زلزلہ آتا ہے تو کس قسم کی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ تو زلزلے کا تعلق تو صرف زمین کے ساتھ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن بھی زلزلہ آئے گا اور وہ اتنی شدت کا ہوگا کہ کوئی چیز بھی باقی نہیں بچے گی۔ تو جس طرح زمین کا نظام درہم برہم ہوگا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت ہولناک چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی ہولناکیت سے سمجھو کہ ماں کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، اور بالخصوص وہ اولاد جو ابھی دودھ پی رہی ہو، اس دن ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔
اتنی ہولناکی ہوگی. تو زمین کا نظام جس طرح درم برم ہوگا، آسمان کا نظام بھی درم برم ہو جائے گا. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا، تارے سمندروں میں گر پڑیں گے، اور آسمان پہ یوں محسوس ہوگا جیسے ایک آگ لگی ہو، اور آسمان سرخ چمڑے کی طرح یا سرخ گلاب کی طرح نظر آئے گا. دنیا والے آسمان کو دیکھیں گے کہ وہ سخت قسم کی سرخی رنگ اپنائے ہوگا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ پڑے گا. فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، وردہ کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، اور دہان کہتے ہیں سرخ چمڑے کو. تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب نے مانا کی ہے فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، وہ سرخ گلاب کی طرح چمڑے کی مانند ہو جائے گا. جس طرح سرخ چمڑا ہوتا ہے اس طرح آسمان نظر آئے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ابھی سے وہ تمہیں اس دن کی تنبیہ کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور جب قیامت قائم ہوگی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اللہ فرماتے ہیں اس دن جنوں اور انسانوں سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیوں؟ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کے چہرے بتا رہے ہوں گے، ان کی بدحواسی بتا رہی ہوگی، ان کا پچھتانا بتا رہا ہوگا، ان کے چہروں کا سیاہ رنگ بتا رہا ہوگا، ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال یہ بتا رہا ہوگا کہ یہ مجرم ہے. اس دن چہروں پہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو، اس دن لوگوں کے سامنے خوشی خوشی یہ کہنا چاہتے ہو ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ لو بھائی مجھے تو میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے آخرت کا یقین تھا. اگر شیطان مجھے کبھی بہکانے کی کوشش کرتا تو میں شیطان سے یہ کہہ دیتا کہ میں کل اللہ کا سامنا کیسے کر پاؤں گا، میں کل اس دن حساب کیسے دے پاؤں گا. مجھے قیامت کا یقین تھا، اس یقین نے مجھے گناہوں سے روکے رکھا اور آج مجھے کامیابی مل گئی. بصورت دیگر اگر قیامت کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، خدا کا تقوی ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے، تو پھر اس دن ہمارے چہرے ہی بتا رہے ہوں گے کہ ہم مجرم ہیں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دن پوچھا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ دوسری جگہوں پہ ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم پوچھے جاؤ گے. مجرموں سے سوال ہوگا، شرک کرنے والوں سے سوال ہوگا کہ تم نے کیوں شرک کیا، لیکن ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے اگر نہ بھی پوچھا جائے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پہ سوال کیا جائے گا اور پھر بعد میں جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، جنت جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو چہروں سے ہی مجرموں کی پریشانی عیاں ہوگی، تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ مطلب ہے فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، نہ پوچھا جائے گا گناہوں کے متعلق انس ولا جان، انسانوں سے اور نہ جنوں سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کیوں نہ پوچھنے کی ضرورت پڑے گی؟ اگلی آیت نے اس کی تفسیر کر دی. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے، اور جب ان کا جرم ثابت ہو جائے گا، جب ان کا جرم ثابت ہو جائے گا تو انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. اب جہنم میں ڈالے جانے کا انداز جو قرآن مجید بیان کر رہے ہیں یہ دلوں کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سروں سے اور ان کے پاؤں سے پکڑ کے انہیں جہنم میں ڈالا جائے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي، نواسی ناسیہ کی جمع ہے، پیشانی مراد پیشانی کے بال ہیں، یوں پیشانی سے پکڑ کے اور قدموں سے پکڑ کے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. اب بظاہر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہاں پیشانی ہے اور کہاں قدم ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مجرموں کو فرشتہ یوں حملہ کریں گے، کسی کی پیشانی کے بال ان کے ہاتھ میں آئیں گے، کسی کے قدم ان کے ہاتھ میں آئیں گے، اور یوں انہیں جس طرح یہ بہت سارے مرغیاں اکٹھی تولتے ہیں، ایک قصائی لوگ وہ گاڑی آتی ہے تولتے ہیں، بس
5-7 مرغیوں کو اکٹھا پکڑ کے اپنے پنجرے میں بند کر دیتے ہیں، کہیں نکل بیٹ ہتھے جاسی، کہیں نہ پنجا ہتھے جاسی، کہیں نہ بھوڑ ہتھے جاسی۔ تو قیامت کے دن اس طرح مجرموں کو اکٹھا کر کے فرشتے پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اور یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان مجرموں کو اس طرح، جو جس طرح ہم فولڈ نہیں کرتے، اس طرح دبا کے اس طرح کر دیا جائے گا کہ ان کے قدم ان کی پیشانی کے ساتھ لگیں گے، اور فرشتے انہیں پکڑ کے، جس طرح آدمی ورزش کرتا ہے تو یہ سر اور پاؤں قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے انہیں زبردستی آپس میں ملا کے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اللہ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پیشانی کے بالوں اور قدموں سے انہیں پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جہنم کے عذاب سے ڈرانا کتنی بڑی نعمت ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہَذِهِ جہنم، یہ ہے وہ جہنم جسے تم کہانی سمجھتے تھے۔ کفار تو عقیدتاً کہانی سمجھتے تھے، ان کا تو نظریہ ہی نہیں، جو آخرت کے منکر ہیں کہ جہنم نامی کوئی مخلوق ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، اور ہم مسلمان عقیدہ ہم رکھتے ہیں، لیکن ہمارا عمل یہ بتاتا ہے کہ جیسے جہنم نام کا کوئی وجود نہیں ہے، جیسے جہنم تو بنی ہی نہیں ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نبی کی امت ہیں، ہم نے جنت میں نہیں جانا تو پھر اور کون جائے گا؟ نبی کی امت نبی والے کام تو کرے، نبی کی امت نبی کی شفاعت کے قابل تو بنے، ہر الٹا کام نبی کی امت کرے، اور بالخصوص بندوں کے حق مار کے تم جنت جانے کا خواب دیکھ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، بلکہ وہ کہتا ہے زمین و آسمان کا خلا تم گناہوں سے بھر کے لے آؤ جو میرے حق سے متعلق ہوں، صرف ان میں شرک نہ ہو۔ اگر میری رحمت جوش میں آئی، میں سارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنتوں کا وارث بناؤں گا۔ لیکن اگر ان میں کسی کا 1 روپے بھی آپ نے دینا ہوا، 1 مرلہ زمین پر نہ حق قبضہ ہوا، اگر کسی کی جائیداد ہتھیائی ہوئی، کسی پہ ظلم کیا ہوا، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں اللہ معاف نہیں کروں۔ اور یہاں ہم ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن دن قیامت کی کوئی معاف نہیں کرے گا۔ ہر بندہ پریشان ہے بھائی، ماں بیٹے کو معاف نہیں کرے گی، بیٹا باپ کو نہیں چھوڑے گا، بھائی بھائی کو اپنا حق معاف نہیں کرے گا۔ وہ سخت قسم کا دن ہے۔ ابھی حقوق کو ادا کرنے والے بنو، اور یہ جنت جہنم کے نظام کو جس طرح حق سمجھتے ہو اپنے عمل سے ثابت کرو کہ ہاں ہم نے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جنت اور جہنم کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑنا ہے۔ ہذہ جہنم، یہ ہے جہنم، التی یکذب بها المجرمون، جس کو مجرم جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اللہ فرماتے ہیں جہنم میں جائیں گے، جہنم اور جہنم کے کھولتے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ یہ بڑی عجیب کیفیت ہوگی، گرمی ہو، سخت قسم کی گرمی ہو، اور پھر آپ آگ کے قریب ہوں تو وہ پیاس بھی برداشت نہیں ہوتی، وہ پیاس بھی برداشت نہیں ہوتی۔ جب آگ کے اندر ہو پھر پیاس کی شدت ہوگی، غضب کی پیاس لگے گی، وہ دوڑیں گے جہنمی جہاں پانی کا چشمہ ہوگا، لیکن وہ پانی بھی کیسا ہوگا؟ قرآن مجید پارہ نمبر 26 میں کہتا ہے فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ گرم کھولتا ہوا پانی پئیں گے، وہ ان کے اندر کے نظام کو درہم برہم کر دے گا، ان کی آنتیں پگھل کے پاخانے کے راستے باہر آ جائیں۔ کتنی ہولناکی ہے بھائی، کتنی ہولناکی ہے، کتنا سخت عذاب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یطوفون بینہا، دوبارہ جہنم کی طرف جائیں گے، یہ پانی تو ہم سے نہیں پیا جاتا، پھر پیاس تڑپائے گی، پھر گرم پانی کی طرف جائیں گے۔ تو قرآن سے کہتا ہے یطوفون طواف، چکر لگائیں گے جہنم اور جہنم کے سخت کھولتے پانی کے درمیان، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ راحت ادھر ہوگی نہ چین ادھر ہوگا، سخت قسم کی پریشانی کا عالم ہوگا۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ چکر لگا رہے ہوں گے جہنم اور اس کے سخت قسم کے کھولتے پانی کے درمیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب سمجھ جاؤ، اور یہ جو نعمت ہے اللہ کی عذاب پہ متنبہ کرنے والی،
اس نعمت کو جھٹلاؤ نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں تک جہنم کا تذکرہ تھا. اگلا جو آخری رکوع ہے اس میں جنتیوں کا ذکر ہے اور بڑی زبردست قسم کی بشارتیں ہیں. انشاءاللہ آئندہ دروس میں. وما علینا الا البلاغ.